السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ایران اسرائیل وار، ہر وار کے پیچھے کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز، ایمز ہوتے ہیں. قوموں کے اندر کئی کنفلکٹ سچویشنز ہوتی ہیں، پوائنٹس آف کنورجنس اینڈ ڈائیورجنس بھی ہوتے ہیں. تو امن کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو وار کو بھی ایک ٹول سمجھا جاتا ہے. اور وین تھنگز کم ٹو اے ہیڈ، تو اس کے بعد کوئی چیزیں بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہیں، پرووائڈیڈ سینٹی پریویلز. تو اب دنیا کے اندر ایک والیٹیلیٹی بھی دیکھنے میں آتی ہے، اور پیس جو ہے لاسٹنگ وہ کیسے آئے گا، خاص طور پہ اس خطے میں یا دنیا کا جو گلوبل اس وقت ایکویلیبریم ہے وہ وہاں کہاں پہ کھڑے ہیں، اینڈ ویئر آر وی ہیڈنگ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے تمام چیزوں کو آبجیکٹیو انالیسس کریں ان دا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اینڈ ان دی پرسپیکٹیو آف آبجیکٹیوز ٹو بی اچیوڈ ایٹ دا گلوبل لیول، ریجنل لیول اور ایٹ دا کنٹری لیول. تو ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب نذیر حسین، ایڈیشنل فارن سیکرٹری خارجہ، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. جناب نذیر حسین صاحب، جی بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. تو نذیر صاحب، ہم پروگرام سے پہلے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. ایک تو ہم ڈوئل نیشنلٹی کر رہے تھے اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی بات کر رہے تھے. اور اس وقت چونکہ آپ بھی ایک بات بڑی عمدہ کرتے ہیں کہ ٹروتھ ڈکے کا دور جا رہا ہے. وہ ٹروتھ جو ہے وہ سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے وار میں. حقائق کیا ہیں، ہو از وننگ، ہو از لوزنگ، اور ون اور وکٹری کا اور لاس کا اس میں بیسک کیا ڈیفینیشن ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ جی جناب میاں صاحب، سرٹنلی یہ بہت ہی کنٹمپریری سبجیکٹ ہے آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آپ کے نے جو جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اگر اس سے پہلے میں آپ کو اس کی پریمیسز ڈیولپ کر لیں. ٹھیک ہے. چونکہ صورتحال خاصی اردو میں کہتے ہیں گمبھیر ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ریجن کے لیے، اگر دنیا کے لیے نہیں بھی ریجن کے لیے، وہ بہت سیدھے سنجیدہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ واٹ از دس وار آل اباؤٹ؟ ہاں، کیوں ہے یہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں، بتائیں. اب اس کی وجہ جو ہے وہ دو ہیں. ایک ہے ریجنل انفلوئنس، ٹھیک، جسے ہم کبھی کلاؤٹ بھی کہتے ہیں. ریجنل انفلوئنس، چلیں، اٹ از اے وار فار ریجنل انفلوئنس بٹوین اسرائیل اینڈ ایران. ٹھیک. اب ہم فلسطین کو درمیان میں نہیں لا رہے، کیونکہ یہ وار ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان. ٹھیک ہے. فلسطین ایک سائڈ سبجیکٹ ہے، ایک منٹ کے لیے تو سائڈ پہ چلا ایک سائڈ سبجیکٹ ہے، ہم اس کو اس میں نہیں گھسیٹتے. یہ امپورٹنٹ ہے. سو دس از وار از آل اباؤٹ انفلوئنس ان دا ریجن. ٹھیک. نمبر 2، اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں یا اسرائیل کی طرف سے یہ جو جنگ ہے یہ ہے ٹو ڈینائی دا رائٹ اینڈ کیپیسٹی فار نیوکلیئر کیپیبلٹی ٹو ایران. ٹھیک. دو آبجیکٹو ہو گئے. ٹھیک ہے. اس وار کے کہ ایران کو اور بٹوین ایران اینڈ اسرائیل دس از اے وار فار لوکل انفلوئنس. اب آپ کے سامنے ہے اسرائیل چاہ رہا ہے کہ یہ جو ریجن ہے، نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی انفلوئنس لاتی ہے نا. نیوکلیئر کیپیبلٹی ایک کیپیسٹی ہے اس انفلوئنس کو امپوز کرنے کے لیے یا اس انفلوئنس کو اپوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیکاز دس از سم تھنگ it has to do with war. ٹھیک ہے. اور لیکن انڈائریکٹلی اٹ ہیز آلسو ٹو ڈو ود ادر تھنگس جو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی اس کو. تو اسٹارٹنگ فرام دس ون، تو آبجیکٹو دو ہیں اس کے، یہ دو ریزنز ہیں، دو کازز ہیں کہ ریجنل انفلوئنس اینڈ دی اسرائیلی ایفرٹ ٹو ڈینائی نیوکلیئر کیپیبلٹی ٹو ایران. ٹھیک. اور ایران کے بہاف پہ اگین وہی انفلوئنس کے لیے ہے. اور نمبر 2 کہ اگر اس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی آ جائے گی تو اس کا انفلوئنس ہونا بہتر ہو جائے گا اور پکا ہو جائے گا اس کے لیے. سو دس از اے کیپیسٹی بلڈنگ فار دیٹ میٹر، اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں تو ایک اسٹرانگ لیور آف انفلوئنس ہے. بالکل ٹول ہے، وہ ٹول ہے. جن لوگوں کے پاس بھی، جن کنٹریز کے پاس بھی نیوکلیئر ایسٹس ہیں یا نیوکلیئر بوم جسے کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو اس کا کمپیریٹیولی
ایڈوانٹیج ہے اس کو کہ اس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, یا ہندوستان ہو فار دیٹ میٹر, ٹھیک ہے. یا وہ 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں, اگر ان کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے تو ان کا انفلوئنس کسی اور طرح سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کے لیے ہو رہا ہے. اب یہ لیٹسٹ جو راؤنڈ ہے ہم اس کی بات زیادہ کریں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ پرانے راؤنڈ جو ہیں وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ایک لحاظ سے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران آلموسٹ میں کہوں گا 15 سال سے یہ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. 15 سال سے. سب سے پہلے اس کا بھی تھوڑا پس منظر ذرا بتا دیں. Exactly. اس کی کیا وجہ ہے؟ 2010 میں دیکھیں اسرائیل NPT کا ممبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, ڈکلیئرڈ ہے, وہ ہیں ان کے پاس ہے وہ, ٹھیک ہے, اور ڈکلیئرڈ نہیں ہے, ڈکلیئر نہیں ہے. ہاں ڈکلیئرڈ نہیں ہے. ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہیں, بٹ کیپیسٹی وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے. دے ڈونٹ ہیو دا ویپن اٹ سیلف. وہ NPT کے ممبر ہیں اور وہ IAEA کی انسپیکشنس ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی مانیٹرنگ کرواتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. یہ تو اب لیکن پاکستان پہ اگر اپلائی کرے, پاکستان نے NPT نہیں سائن کیا نا, لیکن IAEA کی انسپیکشن تو پھر بھی یہاں ہوتی ہے. IAEA کی ممبرشپ علیحدہ چیز ہے. اچھا, NPT کی وہ ایک آرگنائزیشن ہے, سیکریٹری ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. IAEA ایک آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے. UN کے ذیلی ادارہ ہے وہ, اور جو نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کی امپلیمنٹیشن IAEA کے سونپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ بھی پوری دنیا میں, چاہے ان کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے, یا مٹیریل ہے یا نہیں ہے, اگر وہ IAEA کے ممبر ہیں اس کو بھی ممبرشپ ہونا پڑتا ہے. کہتے ہیں کوئی 30-40 ملک ہیں شاید. ہاں, اگر جو بھی بہت میجورٹی ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں کہ IAEA آ کے ان کو انسپیکشن کر سکتی ہے. لیکن چونکہ اب کسی اور طرف جا رہی ہے ڈسکشن, لیکن اپنی ویورز کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ IAEA کے بینیفٹس بھی بہت ہیں. آپ کے نیوکلیر جو اٹامک انرجی جو ہے سر, یہ میڈیکل پرپزز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, یہ ایگریکلچر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, یہ مائننگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, اور آج کل ماڈرن ڈیز جو بھی کافی سارے ایسے مینوفیکچرنگ پروسیس ہیں جہاں پر کسی نہ کسی شیپ میں بھی استعمال ہوتی ہے. ایون آپ کا جو ایکس رے ہے اس کے اندر بھی ریڈیو ایکٹیویٹی مٹیریل ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دس ون, اب یہ فرق ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے پاس بام بھی ہے, اسرائیل کے پاس, یہ NPT کے ممبر بھی نہیں ہیں اور انسپیکشن بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور ہر لحاظ سے وہ ڈینائل میں ہے, کسی لحاظ سے بھی کوآپریٹ نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں ایران جو ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے. اب ایران کو چونکہ ایران کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ ان کی اپنی ہے, اسرائیل کی تھریٹ پرسیپشن اپنی ہے. اب جو دونوں کی جو پرسیپشنز ہیں وہ کولائڈ کرتی ہیں آپس میں, کانفلکٹ ہے. اب چونکہ آبجیکٹو دونوں کا ایک ہی ہے, انفلوئنس ان دا ریجن. دس از ویئر دا ہول تھنگ اسٹارٹس. اب انہوں نے کیا کیا, بیٹل آف انفلوئنس بٹوین ایران اینڈ آبجیکٹو, الٹیمیٹ آبجیکٹو اسرائیل کا بھی وہی ہے اور ایران کا بھی وہی ہے, ٹو ہیو ریجنل انفلوئنس. آپ اس کو نوٹ کر لیں, ریجنل انفلوئنس از دا بون آف کنٹینشن. دس از واٹ دا ہول تھنگ از اباؤٹ. اب ایران نے آج سے بہت سال پہلے اپنا نیوکلیر پروگرام ایٹامک پروگرام شروع کیا. بہت سے کنٹریز کے پاس ہے ایٹامک پروگرام, جاپان کے پاس بھی ہوگا, کسی اور کے پاس بھی ہے, بٹ دیٹ از فار واٹ دے کال اٹ نان ملٹری پرپزز. ٹھیک ہے. آپ اس کو بم کا نام نہ لیں, پیسفل بھی کہہ سکتے ہیں, جو مرضی کہتے ہیں جی پیسفل پرپز. آپ پیسفل کی بھی ڈیفینیشن کچھ اور ہو جائے گی, نان ملٹری پرپزز کے لیے. جب نان ملٹری پرپزز آ گئے, خود ہی پیسفل آ گیا, ایگریکلچر ہوا, میڈیسن ہوا, کچھ اور ہوا. تو جاپان کا بھی ہوگا, آپ کے جرمنی کا, جاپان میں تو ایک حادثہ بھی ہوا, آپ کے جرمنی کا بھی ہوا, آپ کے کچھ بہت سے اور کنٹریز کے بھی ہوں گے.
جس طرح یوکرین کی ہم بات کرتے ہیں تو یوکرین کے پاس بھی اپنا پروگرام ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے نیوکلیر ویپن جو تھے وہ ڈسمینٹل کر دیے وہ انہوں نے دے دیے یو نو ختم ہوگی بات. نا کمنگ بیک ٹو آج کی ڈسکشن جو ہے ہماری وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے. اب جو لیٹسٹ راؤنڈ ہوا ہے کانفلکٹ کا یہ کنٹینویشن ہے آج سے کوئی 15 سال پہلے سے. دیکھیں چونکہ اگر آپ آئی اے کے ممبر ہیں اور آپ نے این پی ٹی بھی سائن کیا ہوا ہے تو آپ کو رائٹ ہے کہ آپ نیوکلیر انرجی یا نیوکلیر پاور کو استعمال کریں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, آپ کی ہیلتھ کیئر کے لیے, آپ کی انڈسٹری کے لیے اور بھی کسی پرپز کے لیے جو بھی آپ نے کرنی ہے. لک ایٹ دس انرجی. آپ دا بگیسٹ دا چیپسٹ سورس آف انرجی ان دا ورلڈ از نیوکلیر انرجی. میرے خیال میں ڈاؤن دا لائن جب یہ فاسل فیول ختم ہو جائیں گے جو میرے خیال میں آئندہ 50 سال میں ختم ہو جائیں گے تو پھر دنیا کہاں جائے گی؟ پھر دنیا ونڈ پہ جائے گی. لیکن جو پرائمری سورس ہوگا وہ پھر بھی اٹامک انرجی ہوگا, نیوکلیر نہیں اٹامک انرجی ہوگا. دس واٹ وی کال اٹامک. تو ایران نے ہم بات کر رہے ہیں ہاؤ دس پرابلم ڈیولپڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی سب آدمی سب کو. انہوں نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کیا. گریجولی آئی اے ای نے اس کی انسپیکشن شروع کی ایز اے نارمل. اراؤنڈ 2010 ایک اسرائیل نے ایک وائرس ڈیولپ کیا, امریکہ نے بھی کیا اور اسرائیل نے بھی کیا. اس کا نام تھا اسٹن ٹیکسٹ. کیا نام تھا؟ STUXTET. وہ ایک وائرس تھا. اسٹکسٹیٹ. ہاں وہ وائرس اتنی ایڈوانسڈ ان کی اسکلز تھے اسرائیل کے کہ انہوں نے وہ جو وائرس تھا وہ ایران کے سینٹریفیوجز کے اندر انجیکٹ کر دیا. اچھا. So that was the first through a remote system, remote control. جس طرح اب پاکستان نے ہندوستان کے اوپر سائبر اٹیک کیا اور ان کو جیم کر دیا ہم نے اور ان کی 70% الیکٹریسٹی بند کر دی. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کے جو ریڈارز تھے وہ جیم کر دیے. یہ بھی اس سے ملتی جلتی ٹیکنالوجی تھی. یہ تو ایوالو, یہ مختلف قسم کی ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہیں. وہ دیٹ واز دا بگننگ آف دا کانفلکٹ جس نے آج یا پچھلے 3 دنوں میں تباہی مچائی ہے. بٹ دیٹ واز دا بگننگ. اسرائیل ہیڈ سسپیکٹڈ کہ الٹیمیٹلی ایران ول ڈیولپ اے نیوکلیر کیپیبلٹی. ہم ڈیوائس کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, کیپیبلٹی ڈیولپ. یہاں سے ان کی تھریٹ پرسیپشن بنی, یہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا. اس وقت ایران کے پاس جو انریچمنٹ تھی یورینیم کی وہ 2 to 3% تھی. اب تو وہ 60 کو کراس کر گئی غالباً. اب جو پیسفل جسے آپ کہتے ہیں یا نان ملٹری یوزز آف اٹامک انرجی جو ہے اس کے لیے آپ کو میکسیمم 5% تک اگر آپ کی انریچمنٹ ہے تو وہ کافی ہے اس کام کے لیے. اب یہ ہم چونکہ کہانی کو زیادہ ایکسپینڈ نہیں کریں گے, ہم آگے چلنا چاہ رہے ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم اسرائیل جو ہے وقتاً فوقتاً انٹرفیئر کرتا رہا ہے ایرانین نیوکلیر پروگرام کے اندر. یہ جو 2010 کا میں نے آپ کو بتایا دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے وائرس کیا اور وائرس کا میں آپ کو بتاتا ہوں تو کیا ہوا. یہ جو سینٹریفیوج ہے, سینٹریفیوج آپ بائی دا وے ایک بلڈ سینٹریفیوج بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ہاسپٹل میں آپ کے ریڈ بلڈ اور وائٹ بلڈ کو کرنے کے لیے اس کے نیچے پورا سائنٹیفک پروسیس ہے. وہ پروسیس جب آپ نے اس کو انٹرون کیا تو وہ انہوں نے جیسے کہیں مس بہیو کرنا شروع کیا. سینٹریفیوجز نے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا یا خراب ہو گئے. یہ ان کا پہلا انٹرفیئرنس تھا. سو ود دا پیسج آف ٹائم اسرائیل نے ایرانین نیوکلیر پروگرام کے اوپر انٹروینشن وہ کرتے رہے جس میں 3-4 ایکٹیویٹی انہوں نے کی کنٹینیوسلی. ان کے جو اٹامک سائنٹسٹ تھے یہ ان کو اسیسینیٹ کرتے رہے. جی اب تک تو یہ ریسنٹ کانفلکٹ میں 14 ایلیمینیٹ ہو گئے. اب 7 ہوئے ہیں.
6 ملٹری کمانڈرز ہوئے ہیں ہاں اور ایک کوئی سیاسی ہوا ہے اور 6 کے قریب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی ہاں آپ جی نا بعد میں 9 بھی آئے ہیں لیکن پچھلے ملا کے 14 ہو گئے مختلف ملا کے. تو ایک ان کی جو ان کو ٹور استعمال انہوں نے کیا اسیسینیشن کا. جی ناؤ اسیسینیشن جو ہے انڈر انٹرنیشنل لا از انلیگل اینڈ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا گلوبل کمیونٹی. UN کے چارٹر کے خلاف ہے. ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے یہ ان لافل ہے نمبر 1. نمبر 2 آپ نے انٹرفیئر کیا ان کے پیسفل نیوکلیئر پروگرام کے اندر. جیسے میں نے کہا 26 میں یہ جو پہلا وائرس انہوں نے انجیکٹ کیا یہ کیا. اب جو لیٹسٹ ہوا ہے ہم چونکہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, جو لیٹسٹ ہوا انہوں نے کیا کیا ان کے 3 لوکیشنز تھے جہاں پر ان کے نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, لیبس تھے ایران کے اندر. ایران کے اندر. ایک ہے نتانز NATANZ ٹھیک ہے, ایک ہے اصفہان, ہاں ایک ہے فردو FERDOW. تو یہ 3 لوکیشنز کے اوپر یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا ہے کانفلکٹ کا, اس کے اندر اسرائیل نے 3 جگہوں کے اوپر نقصان پہنچایا ان کو. ہٹ کیا یہ. ٹھیک ہے, چونکہ ہم پبلک ایجوکیشن کے ہمارا فوکس ہے تو یہ عوام کو پتہ یہاں ہونا سے چاہیے. کیا خبریں آئی ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, کوئی آئی ہے خبر؟ آپ کے سامنے ہے. تیسرا, کچھ ہالز جو تھے جو ابو گراؤنڈ نتانز کی کچھ فیسلٹیز ابو گراؤنڈ ہیں. کافی حد تک جو ایرانین نیوکلیئر پروگرام کے لیٹ سے مشینیں ہیں یا اکوپمنٹ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اب جو ابو گراؤنڈ تھا اس کو نقصان پہنچا ہے. کچھ ہالز ایسے تھے جہاں پر یہ سینٹریفیوجز انسٹال تھیں ان کو نقصان پہنچا. تو یہ تو ہو گیا نیوکلیئر سائڈ. پھر انہوں نے ان کے کوئی IRGC کا جو کمانڈر تھا اس کو مار دیا انہوں نے, پھر CGS کو مار دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی کمانڈر تھا نیچے. تو 3 مین جو ملٹری لیڈرز تھے ان کو اسیسینیٹ کیا. اب تو وہ آیت اللہ خامنائی کو بھی وہ کچھ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا, اب ہم اس کو کور سسٹمیٹیکلی چلتے ہیں. اس کو یہ کر لیا انہوں نے. اب یہ کیا ہوا, کیوں ہوا ایسے, واٹ وینٹ رانگ ود ایران, وائی ایران واز ناٹ ایبل ٹو, جیسے کہتے ہیں کہ پریونٹ اٹ. 2 چیزیں ہوئی ہیں ان کے اندر سے. دیر واز اے ڈویژن ود ان دا لیڈرشپ ایران کے اندر. جب پریونشن میں تو آپ کی سرویلنس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. وہ سرویلنس ہوگی تو پریونٹ کریں. ان کے اندر ڈویژن تھی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آپ کی کمانڈ کے اندر, آپ کی پولیٹیکل سسٹم کے اندر, آپ کے جو بھی رجیم ہے اس کے اندر ڈویژنز ہیں تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو ڈویژن تھی ان کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. ٹھیک ہے. اور ان کو ہیومن انٹیلیجنس تھی. اور کافی جن کی اسیسینیشن ہوئی ہے وہ جا کے کمانڈوز نے جا کے ان کو نیوٹرلائز کیا ہے. جب کمانڈوز نے جا کے نیوٹرلائز کیا میاں صاحب تو اس کے پیچھے کیا ہوا پھر؟ کمانڈرز کو ایکسیس بھی تو اندر کے لوگوں نے دی ہوگی. اب کس نے ان کو آئیڈینٹیفائی کس نے کیا؟ ان کو آئیڈینٹیفائی جب کیا تو کس نے کیا ہوگا. اب میرے خیال میں اس ایونٹ کے بعد ایران نے یہ ریکگنائز کر لیا ہے کہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں. تو ایک خبر ہے, اب کہہ نہیں سکتے وہ کہاں تک درست ہے, کہ 73 people of Indian origin have been taken into custody. اور ایک آدھ کو تو شاید پھانسی بھی ہوئی ہے, کسی ایک سپائی کو, مول کو پچھلے دنوں ہوئی تھی. پچھلے دنوں ہوئی تھی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے ایز اے نیبرنگ کنٹری, ایز اے جسے کہتے ہیں کہ کامن کلچر ہے, کامن فیتھ ہے, اور ہم نے ہمیشہ کٹھے رہنا ہے فار ملینز آف ایئرس انشاءاللہ. تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے فار ایران کہ وہ اپنے اندر. اچھا نذیر صاحب, ایک بریک پہ جانا ہے, ذرا یاد رکھیے گا سارے پوائنٹ. ہم نے یہیں سے شروع کرنا. ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. جی نذیر صاحب, جی ہم بات کر رہے تھے جی کہ ایران کے اندر ڈویژن بھی ہے ایک ان کے رجیم کے اندر, نمبر 1. نمبر 2, ان کے ہاں انفلٹریشن ہے. ٹھیک ہے. جو 73 رپورٹ کے مطابق جو لوگ انہوں نے پکڑے ہیں اس میں انڈین اوریجن کے لوگ ہیں وہ.
ٹھیک ہے. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے دوست بھی سوچ کے سلیکٹ کرنے چاہیے اور آپ کے دشمن بھی چنتے دشمن ہوئے کے تو آپ ہوتے ہی ہیں خیال رکھنا چاہیے, لیکن دوستوں کے آگے بھی آپ خیال رکھنا چاہیے. دشمنوں کے لیے جب آپ خیال رکھتے ہیں تو دوستوں کی سلیکشن بھی کیئرفلی کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چونکہ ایران کے اندر انڈین انفلوئنس بہت ہے. آپ کے پاس اس وقت بھی ایک انڈین نیوی کا افسر ہماری کسٹڈی میں ہے, جی, وہ جو یادو کا بات کریں. ٹھیک ہے, اور وہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ ان کے ہاں سے آپ کے نیبرز کے اوپر بھی اگر کارروائی ہوتی ہوگی تو یہ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ ان کے خلاف نہیں ہوا ہوگا. یہ جو ان کی اسیسینیشنز پچھلے 10 سال سے ہو رہی ہیں, سر کتنی ہوئی ہیں؟ آپ کیا جنرل سلیمانی کو مارا گیا, کسی نے تو مخبری کی تھی, پہلے بھی سائنٹسٹ مارے گئے تھے اس سے پہلے سلیمانی صاحب کے دور میں یا اس سے کوئی آگے پیچھے, اس سے پہلے بھی اس دوران اس سے پہلے بھی 2 سینئر لیڈرز مارے گئے. آپ کے پاس حزب اللہ کے لیڈرز مارے گئے. نہیں جی, پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی مارے. آپ کے پاس آپ کا پریزیڈنٹ مارا گیا. ٹھیک ہے, آپ کے حماس کے لوگ مارے گئے. تو اب ہم ایک قسم کی ایک ریپیٹ کر لیتے ہیں. حماس کے لیڈر مارے گئے, حزب اللہ کے لیڈر مارے گئے, ایران کا پریزیڈنٹ مارا گیا, آپ کے جنرلز مارے گئے, آپ کے سائنٹسٹ مارے اس پہ گئے. اقدام کیوں نہیں لیے ایران؟ تو اب جو سر ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے. تو ایران ہمارے بردر کنٹری ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے دشمنوں اور اپنے دوستوں کو پہچانے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, پاکستان ان کے خاص ساتھ طور پہ پاکستان کی محبت کو مانے. پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کے ڈیفنس منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہی ہے, میڈیا میں یہ بات کہی ہے, آپ کے پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے. آپ کا پرائم منسٹر جب خامنئی صاحب سے ملنے گیا تو وہ اپنے جوتے اتار کر گیا. یہ ایک رسپیکٹ کا لیول ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ہائی لائٹ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کو پہچانیں. پاکستان آپ کا دوست ہے, آپ کا نیبر ہے, اور پاکستان کی موجودہ جو شکل ہے اس میں پرشین انفلوئنس کا بھی اثر ہے. ہاں بالکل. اور ہمارے حضرت اقبال کو وہ آپ کی لینگویج کا اثر ہے, ورشپ کرتے ہیں. اور اقبال کو آپ جیسے کہتے ہیں عزت اقبال لاہوری کہتے ہیں, بڑے بڑے آپ عزت دیتے ہو. اور ہم بھی جو ان کے جو شعراء تھے یا ادیب تھے یا اسکالرز تھے یا جرنلز تھے, بائی دا وے بڑے انسپائر ہیں ان سے, جو انسپائر تھے, سب کو ہم عزت دیتے ہیں. تو یہ ہماری ایک کامن, یہ ہمارے بانڈیج ہے سر, یہ ہماری کامن ہیریٹیج ہے. ٹھیک ہے, دس اے کامن ہیریٹیج, اور ہم سب کا حق بھی ہے اس کے اوپر, اور ہماری سب کی ذمہ داری بھی ہے. بیچ میں ہمارے ایسٹرن نیبر نے بہت زیادہ دراڑیں ڈالی نا. ہم یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنا جو کامن ہیریٹیج ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا ہوگا. درست, یہ ان کے لیے ایک اسٹرینتھ کا باعث ہوگا. یہ ہمارا میسج ہے آج کا. ٹھیک ہے, کہ اپنا کامن ہیریٹیج, اور اس کامن ہیریٹیج کے اندر میں بتاؤں افغانستان بھی شامل ہے, اس کے اندر سینٹرل ایشیا بھی شامل ہے. Where does Iran stand now? آج کہاں کھڑا ہے وہ؟ میں عرض کرتا ہوں سر, یہ پوائنٹ ہم نے کلیریفائی کر دیا, انڈر لائن کر دیا اور ہائی لائٹ کر دیا. دوسری بات یہ, اب کہاں کھڑا ہے؟ اب اس وقت میرے خیال میں ایران جو ہے ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے. اب ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف امریکہ ہے. امریکہ بھی ڈینائی کرنا چاہ رہا ہے رائٹ ٹو ایران فار ڈیولپنگ نیوکلیئر ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, اور ان کا بھی یہی ہے. پرپز دونوں کا ایک ہی ہو گیا, انفلوئنس ان دا ریجن, چونکہ ایران ان کے لیے ایک تھریٹ ہے. اب آپ دیکھیں سیریا میں کس کا انفلوئنس تھا, عراق میں کس کا انفلوئنس تھا, لیبنان میں کس کا انفلوئنس تھا, یمن میں کس کا انفلوئنس تھا. یہ سارے کے سارے وہ ہیں. اب ایران ان کو اپنے الائز کہتا ہے, لیکن وہ پراکسیز کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ سمجھ رہے ہیں, پراکسی کا تو مطلب ہی ہے کہ جی آپ کے آرمڈ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو انسرجنسیز کرتے ہیں اور یہ ان کے الائز ہیں. یہ لفظ کہا ہی جاتا ہے اس لیے, یہ الائز ہیں ان کو. اور ہمیں یہ چاہیے لفظ استعمال کرنا کہ ان کے پراکسیز نہیں ہیں, ان کے الائز ہیں. اب الائز کیوں ہیں؟ جو ہمارا پہلا فریز تھا انفلوئنس کا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو الائز ہیں چائنا کے,
یہ ظاہر ہے ان کا انفلوئنس ہے نہیں، وہاں. الہائے جو ہے وہ اتنا خطرناک تو نہیں ہوتا جتنا ایک آپ کا پورا بحری اڈا ہوتا ہے. سر آپ نے یہ انفلوئنس، یہ آپ کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے. اب اس اسفیئر آف انفلوئنس سے گلف عربس بھی پریشان ہیں تھوڑے یا اپسٹ ہیں، لیٹس پٹ اٹ دس وے، ویری آف اٹ. یا اسرائیل بھی ہے. اور چونکہ امریکہ دا ہول تھنگ revolves around the American interests. دا ہول تھنگ از دیٹ کہ سب سے بڑا یہ آپ ہو گیا. اب ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ وہ بھی ہے. اب آپ کو ایک میں اسٹیٹمنٹ آج شیئر کرتا ہوں. گلف نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دس از ناٹ آور وار ہاں اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی فاٹ آن آر سوائل. انہوں نے بڑا کلیئر میسج دے دیا اسرائیل کو بھی، امریکہ کو بھی میرے خیال میں ہونا چاہیے یہ، اور ایران کو بھی، کہ یہ جنگ گلف عربس کی نہیں ہے اور نہ ان کی زمین پہ لڑنی چاہیے. کیونکہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایران کی طرف سے کہ اگر ان کی زمین سے، ان کی کنٹری سے جہاں پر امریکن اڈے ہیں، عام زبان میں ہم اڈے کہتے ہیں، ان کے بیسز ہیں. بائی دا وے دنیا میں امریکہ کے 870 بیسز ہیں، انکلوڈنگ ان گلف. دا ہول گلف میں بھی دس از اے نمبر. انڈین اوشن دیر ہے. از ہارڈلی 100 کلومیٹر کا فرق ہے جہاں پر امریکن اڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سعودی عرب سے لے لیں، آپ یو اے میں لے لیں، آپ قطر میں لے لیں، آپ گلف آف بحرین میں عمان لے ہے، لیں، مختلف آپ کہیں اور لے لیں، تو 100-150 کلومیٹر کے بعد ان کا ایک اڈا ہے. اچھا جب ان کے اڈے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی عربز کی ایئر سپیس میں سے گزر کے پلین آیا یا وہاں سے ڈرون آیا؟ نہیں، ان کے اسپیس سے نہیں گیا. میرا خیال ہے یہ ایک مسکنسیپشن ہے. یہ ان کی میرا بھی اسپیس سے خیال ہے نہیں یہ گیا. غلط کہا جاتا ہے. اور جب گیا تھا اور وہ ان کو نیوٹرلائز بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے. کچھ چیزوں میں. اس دفعہ جو ہوا ہے، جیسے کچھ لوگ غلطی سے یا جان بوجھ کے اکمپلس شو کرنا چاہ رہے ہیں عربز کو. میرا خیال ایسا نہیں ہے. سر آپ نے خود ہی پہلے کہا تھا کہ یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے. ہاں یہ جو اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹو فیکٹس. ہاں لیکن میں بھی خود اس پہ تحقیق کی اور میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. غلط بات ہے یہ کریکٹ نہیں ہے. ایک افسانہ ایسا یہ گھڑا نہیں گیا. اچھا اب یہ ضرور ہوا ہے. ایک چیز میں اور شیئر کر دوں. آج اس لیٹسٹ راؤنڈ میں برٹش، جرمن اینڈ فرینچ ایئر کرافٹ بھی استعمال ہوئے ہیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ برٹش، فیکٹ ہے. جرمن اینڈ فرینچ، فرینچ. برٹش، جرمن اینڈ فرینچ فرینچ. یہ استعمال ہوئے ہیں. کس حد تک ہوئے ہیں، کس پوائنٹ ان ٹائم پہ ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیٹیل ہے، لیکن استعمال ہوئے ہیں. اس کا کیا مقصد ہوا کہ یہ جو تبھی ہم نے کہا کہ یورپ، اسرائیل اور امریکہ ایک ایکسس ہے. ٹھیک ہے. اب ایران اور اس کے جو ایلائز ہیں اس ریجن میں وہ ایک ایکسس ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو گلف عربس ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جان یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ ایکسس بھی ہے اور نیکسس بھی ہے. یہ ہماری دونوں ہی زمین ہیں. پہ اپنا لڑیں، آ کے اپنی زمین پہ لڑیں جو بھی کرنا ہے. اب اس کے گلوبل امپیکٹ کیا ہونا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اس سے تو آپ کی بات سے تاثر ملتا ہے کہ ایران اسٹینڈ الون ان دس. اس کے ساتھ اس آئسولیشن میں ہے ایران؟ نہیں، اچھا ایران آئسولیشن میں نہیں ہے. ہاں یہ بات اب ایران برکس کا ممبر ہے ٹھیک ہے. اور ایس سی او کا بھی ممبر ہے شاید. اب برکس جو ہے رشیا، چائنا اور ایران، یہ جو ایک الائنس ہے یہ کافی اسٹرانگ الائنس ہے. اس میں تو انڈیا بھی ہے غالباً. ہم چونکہ بات کانفلکٹ کی ہو رہی اچھا، ہے، ٹھیک ہم ہے. برکس کی ڈسکشن نہیں کر رہے، ہم بات کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تینوں ہیں اور جو کافی ساری ٹیکنالوجی ہے ایران کے پاس، اس کا اوریجن رشیا بھی ہے. اور ایران نے بھی کافی ساری ٹیکنالوجی میاں صاحب رشیا سے شیئر کی ہے یوکرین کے کانٹیکس میں. یہ بڑا ٹھیک ہے. امپورٹنٹ چیز ہے. اور اب پوسٹ وار ابھی ختم تو نہیں ہوئی، لیکن آج کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس کو بھی میرے خیال میں انڈیکیشن بڑی کلیئر ہے کہ چائنا اور رشیا would or should be supporting Iran and building Iran's capacity to resist جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے آئسولیشن کی بات کی ہے. اب آئسولیشن ایز سچ نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آئسولیشن ایران کو فیسڈ ہے. تو ایران کے 3 ایشوز ہو گئے میاں صاحب. ایک
ریجنل ان اے وے آئسولیٹڈ ہیں وہ. دو پاکستان نے کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, گلف عرب نے کہا ہے کہ جو کچھ یہ ہوا ساتھ ہے, کھڑے نہیں, ہم کہتے ہیں نا ہمارا ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, ہاں جو عرب نے کہا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں کہ آپ یوز آف فورس کریں اپنے جو بھی پولیٹیکل آبجیکٹیو ہیں یا ڈپلومیٹک آبجیکٹیوز ہیں آپ کے. سو دے آر اگینسٹ یوز آف فورس, نمبر ون. پاکستان از اگینسٹ یوز آف فورس. چائنا اینڈ رشیا دے آر اگینسٹ فار یوز آف فورس. اب جب یو این سیکورٹی کونسل میں یہ ڈسکشن ہوگی, جیسے پہلے میں نے عرض کیا, اسرائیل ول اگین فیس کنڈمنیشن کہ آپ نے اسیسینیشن بھی کی, آپ نے ان کے ایسٹس کو بھی نقصان پہنچایا, آپ نے ایک وار بھی کی ان کے ساتھ. یہ سارے کے سارے چیزیں جو کچھ ہوئی ہیں فرام دی اسرائیلی سائڈ, دے آر اگینسٹ انٹرنیشنل لا. اچھا, انٹرنیشنل لا میں فرسٹ پرپیٹریٹر جو ہوتا ہے اس کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے نا, جو آغاز کرتا ہے جنگ کا. دیکھیں, یہ کہنا جی ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ میں آپ کی دیکھیں جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزولوشن کے لیے اس کی جگہ ہے یو این کاؤنسل. ٹھیک ہے, یو این میں لے جائیں آپ اس کو. اگر ایران کچھ ایسا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, انہوں نے یہی کہا نا کہ آپ نیوکلیر بم بنانے جا رہے ہیں, تو وہ کس کا ایریا ہے, آئی اے ای کا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی اے ای کے جو انسپیکٹرز تھے وہ پچھلے 15 سالوں سے 20 سالوں سے وہ انسپیکشن کر رہے ہیں, وہ رپورٹس دے رہے ہیں. نہیں تو ابھی تو وہ پارلیس بھی ہو رہی تھی نا, میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ دے رہے ہیں. ہاں. اب وہ جس کا آپ اشارہ کریں, میں آ رہا ہوں ادھر. تو ہم واضح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کسی بھی لیول پہ کسی بھی لحاظ سے ایک رانگ ڈوئنگ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, بات یہ پروو ہو رہی ہے ٹھیک ہے, کہ وہ آئی اے ای کو ایکسیس دی ہوئی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے, اور آئی اے مانیٹر کر رہا تھا. اب یہ درمیان میں اٹ واز بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل کہ انہوں نے اس پہ الزام لگایا کہ نو, آپ 60% تک پہنچ گئے ہو انریچمنٹ میں. اب یہاں پر ایک اور ایشو آتا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ جب 2016 میں وہ اوباما کے ٹائم کے اوپر جے سی پی او ایگری ہوا, ایک ایگریمنٹ ایگری ہوا, اس پہ یہ لکھا گیا کہ یہ 15 سال کے لیے ہے اور جو ایران ہے اس سے زیادہ انریچمنٹ نہیں کرے گا. اور ایران نے سائن بھی کیا اس میں. نہیں, سب نے سائن کیا. اٹ واز ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, اٹ واز ڈیورنگ دی ٹرمپ لاسٹ ٹینیور کہ انہوں نے اس ایگریمنٹ سے باہر نکلے. امریکہ باہر نکلا. اچھا, اسرائیل واز نیور اے پارٹی ٹو اٹ, بٹ وہ سے باہر نکلے ایکیوزنگ کہ ایران چیٹ کر رہا ہے. اچھا, جبکہ ایران اگر چیٹ کرتا ہوتا تو ذمہ داری آپ آئی اے ای کو پکڑے ٹھیک ہے, کہ آپ کی انسپیکشن فالٹی ہے, یا آپ کو وہ جسے کہتے ہیں کہ دھوکہ دے رہا ہے, اس کے اور طریقے ہیں پکڑنے کی. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس پہ لڑائی کر دیں. ہمارا اصل پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ویسا ہی ہوا ہے. لڑائی کا جتنے بھی ایکسکیوزز ہیں غلط ہیں سارے, لیم ایکسکیوزز ہیں اگینسٹ انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے, اٹ واز انلیگل اسٹرائک اگینسٹ ایران, جس طرح مودی نے کیا کہ پاکستان کے اوپر پہلگام کے جو وہاں پر انسیڈنٹ ہوا اس کو بیس بنا کے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. یہ جو 8 یا 9 جگہ کے اوپر ہندوستان نے حملہ کیا, بالکل ویسا ہی ہے جس طرح اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا. ٹھیک ہے, یہ دونوں نے ایک ہی ورک بک سے پیج پھاڑا تھا. ٹھیک ہے, دونوں کی اسٹریٹجی ایک جیسی تھی. میں یہ کہوں گا فرسٹ پرپیٹریٹر جو ہے وہ تو مقابلے میں یہ عین ممکن ہے کہ یہ دونوں انسیڈنٹ انہوں نے پلان کیے ہوں مل کے. اچھا, پہلا جو فون گیا نتن یاہو کو وہ مودی صاحب کا تھا آفٹر دی لیٹسٹ راؤنڈ آف کانفلکٹ. وائی واز اٹ؟ جب آپ ایک یونین کے ممبر ہو اور what did he try to convey, اس میں کیا کنوے کیا؟ سولیڈیرٹی. چونکہ پاکستان میں نہیں, اگر آپ اگریسر کو سولیڈیرٹی کا اظہار کریں گے تو what does it mean then؟ میں بتاتا ہوں نا سر, جب پاکستان پہ آپ نے ڈرون لانچ کیے, وہ ڈرون کہاں سے آئے تھے؟ اسرائیل کے ڈرون تھے. ان کو آپریٹ کون کر رہا تھا ہمیں نہیں پتا, لیکن کسی نے تو ٹریننگ دی ہوگی نا. بڑے فیمس ان کے فیمس ہیرو کہنے کا مقصد ہے. اب ہم ابھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر وہ ڈرون اسرائیل کے تھے, وہ ٹیکنالوجی ان کی تھی, تو ٹریننگ بھی انہوں نے دی ہوگی. اس کا مقصد ہے کہ اسرائیل واز اے پارٹی ٹو دی کانفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اب اسی طرح انڈین جو 73 لوگ پکڑے گئے, میاں صاحب
आई थिंक वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस वन. हाँ जब 73 लोग पकड़े गए हैं, इसका मकसद है कि इंडिया वॉज ए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान. अच्छा, इट ओज टू देयर लाइक माइंडेडनेस, इनकी आइडियोलॉजिकल जो अब ये ट्रायंगल आपस- बन गया है हाँ कि ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान. अब फ्यूचर की जो वॉर्स होंगी इस इलाके में, बज़ाहिर तो इंडिया ईरान का दोस्त है. अब हम एक अलर्ट करते हैं कि पाकिस्तानी कौम को भी, पाकिस्तानी अदारों को भी, जो पहले से अलर्ट हैं, वो हम चूँकि एक पब्लिक एजुकेशन का प्रोग्राम करते हैं, जी. तो कहने का ये है कि आप भी अलर्ट रहें. ये जो हाँ जी. इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, इट सिंपली कैन नॉट बी कोइंसिडेंस. इट्स नॉट कोइंसिडेंस, हम ये कहना चाह रहे हैं ऑर्केस्ट्रेटेड है सारा. कि ये दे कैन नॉट बी कोइंसिडेंस कि आप ये जो चीज़ें हमने बताई हैं कि ये ऐसा हो. तो ये फिर एक और चीज़ जो हमें ज़रूर बताना चाहिए ऑडियंस को, वो ये कि जो इतवार गुजरा है, इस इतवार को अमेरिका और ईरान के टॉक्स शेड्यूल थे. अब वो शेड्यूल से 2 दिन पहले आपने हमला कर दिया. कम से कम टॉक्स ही हो लेने देते, उसके बाद देखते. सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ. ये बहुत इनोसेंट बात कर रहे हैं कि कम से कम की बात नहीं है. उनको पता था कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं टॉक्स और एग्रीमेंट हो जाता है, तो इजराइल का जो अपना पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता. पर्पस सॉल्व नहीं होता. फिर क्या होता कि वो जो एलाइज हैं वो अपनी जगह पे रहते ज़ाहिर रहते. फिर ये हॉस्टिलिटीज जो है ये खत्म हो जाती है या खत्म कर ये तो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था. ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है. अब उनका जो ऑब्जेक्टिव है इजराइल का, वो रीजनल डोमिनेंस है. अब रीजनल डोमिनेंस का क्यों है, फिर ये एक स्टोरी और आगे चलती है कि उनका ग्रेटर इजराइल बनाने का प्रोग्राम है. उन्होंने नक्शा इशू कर चुका है. इसी तरह मियाँ साहब हिंदुस्तान भी ग्रेटर हिंदुस्तान बनाने का नक्शा इशू कर चुका है. अखंड भारत, और वो नक्शा उनकी पार्लियामेंट के अंदर अवेजा है. अब और कितना कुछ आप चाहोगे कि आपको ग्रेटनेस सिंड्रोम है, ये तो तबाही का सामान नहीं है. मियाँ साहब, आप कितना कुछ और एविडेंस चाहोगे कि आपको कन्विंस कर सकें कि भाई ये मिली भगत है, ये अलायंस है. तो मैंने तो कहा ये एक्सिस भी है और नेक्सस भी है, मिली भगत है, आपस में नेटवर्किंग है ये सारी. आप बड़े इनोसेंट हो. नहीं तो अब मैं इनोसेंस से बाहर आ गया. मैंने तो अगला वो लफ्ज ही नहीं बोला, एक्सिस ऑफ. चले वो फिर हो गया हमारे आगे जाके. सो कमिंग बैक टू आपका टाइम भी खत्म हो रहा होगा. कमिंग बैक टू दिस वन, ये मेरे ख्याल में आज हमने इसको क्लैरिफाई भी कर दिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके टूल्स क्या हैं. अब जो रिटेलिएट किया है ईरान ने, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इजराइल के अंदर इतना कुछ नुकसान हुआ है, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है और जो वेस्टर्न मीडिया से खबरें आ रही हैं. इजराइल वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. नॉट ओनली एक्सपेक्टिंग, दिस वाज नेवर एवर इमेजिन कि जो जिस तरह पब्लिसिटी हुई थी और एक इमेज बिल्ड हुआ था, इनविंसिबिलिटी, एक नैरेटिव इनविंसिबिलिटी का कि जी हम तो नाकाबिले तस्खीर हैं, बन चुका है. और वो जो आयरन डोम थे और जो एरो, खास एक नाम है उसका, एरो जो थे, और थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है अमेरिका का, ये 3 सिस्टम वहाँ पर काम कर रहे थे. इसके बावजूद अगर ईरान के मिसाइल, चाहे वो बैलिस्टिक हों या क्रूज हों, इफ दे बीन एबल टू हिट द टारगेट्स, आई थिंक a new chapter is starting. हाँ, the new chapter is starting. और वो जो myth थी of a new invincibility, chapter, वो shatter हुई है. A new chapter of a conflict between Israel and Iran is starting. अब हम दुनिया के अमन के लिए ये अच्छा पैगाम है. अब थोड़ा सा अगर वक्त है एक आधा मिनट का, तो हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट को क्या होगा. जी. अब पाकिस्तान ईरान का नेबर है और जो भी फॉल आउट होगा वो पाकिस्तान पे आएगा. ठीक है. अफगानिस्तान में जो 40 साल 20 साल पहले 20 साल बाद की जो अमेरिकन जंग हुई, वहाँ पर पहले सोवियत के कॉन्टेक्स्ट में और फिर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट तो हमने उसका फॉल आउट, तो उसका फॉल आउट हम पे आया. अब भी तो आ सकता. और अब उसका क्या हुआ, हम यही जो पर्पस है आज हमारे प्रोग्राम का. अब सर हमारे पास 20 सेकंड है बस. जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान शुड स्टे अलर्ट, नंबर 1. ईरान शुड आल्सो रिकॉग्नाइज कि पाकिस्तान इज अ फ्रेंड, इज अ नेबर,
اور وہ اپنی ایکویشن میں پاکستان کو اسی طرح رکھے جس طرح رکھا جانا چاہیے کہ وی آر ٹوگیدر اے سورس آف اسٹرینتھ. لیکن یہ جو کانفلکٹ ہے اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ. اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ. جناب نذیر حسین صاحب بہت شکریہ جی. پروگرام اختتام کو پہنچا تو لب لباب یہی ہے کہ ایران کو بھی اپنے دوست دشمن پہچاننے چاہیے اینڈ دس کانفلکٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ. اور یہ بھی ریکگنائز کیا جانا چاہیے کہ پاکستان از اے گڈ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ. اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.